تو اب اس کے اندر میں آیت پڑھتا ہوں عربی، اس کا ترجمہ پھر غور سے سننا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ کیا زبردست وعدہ ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کن لوگوں کے ساتھ کیا ہے میرے بھائیوں؟ جنت میں کون جائے گا؟ سارے فرقے 72 کے 72 کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اپنے دین پر خوش ہے، اور موحدین کی جماعت وہ بھی کہیں ایسے خوش نہ ہو جائیں جب تک وہ اپنے مال اور جان کا سودا نہیں کریں گے جنت نہیں ملے گی۔ مومنوں سے، مومنوں کی جانوں کو اللہ نے خرید لیا ہے اس کتاب کے لیے۔ سچی خبر ہے، دیکھ لو ذرا قرآن کے اندر، اشتری من المؤمنین، ان اللہ اشتری من المؤمنین، مومنوں سے مومنوں کی جانوں کو اور مومنوں کے مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ تو اگر مومن جان دیتے ہی نہیں ہیں، قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن کو سنتے ہی نہیں ہیں، درس قرآن میں بھی آنا ان کے لیے مشکل ہے، تو میرے بھائیوں وہ پھر اپنی خیر بنائیں۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ تو بڑا اہم عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ کہاں گیا؟ اس کا مطلب ہے اللہ کے وعدے میں جب پورے نہ اترے تو مومنوں کی جماعت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ یہ تو کہے گا میں مومنوں کی جماعت میں ہوں، لیکن اللہ کے ہاں داخلہ نہیں ہے۔ انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، جانوں کو بھی خرید لیا ہے، مالوں کو بھی خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ قیمت جنت ہے۔ قیمت کیا ہے میرے بھائیوں؟ جنت۔ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے ساتھ ہی وعدہ نہیں کیا امت محمدیہ آخری امت؟ وہ کہیں اس بات کو مشکل نہ سمجھنا کہ ہمیں اتنی مشکل میں ڈال دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ وعدہ ہر دور کی سچی جماعت کے ساتھ یہی وعدہ تھا۔ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ، تورات کے اندر بھی یہی وعدہ تھا، تورات والوں کی وہ سچی جماعت جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہود کے جو 71 فرقے تھے، 70 جہنمی، ایک جنتی، اس جنتی جماعت سے یہی وعدہ تھا۔ والانجیل، انجیل اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، فرمایا ان کے 72 فرقے بن گئے، ان کے بھی 71 جہنمی، ایک جنتی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے میرے بھائیوں، دیکھ لینا، ابن ماجہ 3992 نمبر حدیث ہے، یہ یاد رکھنا۔ مسلک پرستوں سے پالا پڑے گا نا تو حدیث آپ کو دکھانی پڑے گی، حدیث دکھائیں گے مسلک ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ بھئی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جہنمی قرار دیا، ایک جنتی۔ اور جب اپنی امت کی باری آئی، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ آگے کیا فرمایا؟ کلہم فی النار، سب جہنمی۔ یعنی قرآن کو نہ دیکھنے والے، قرآن کے ذمہ دار نہ بننے والے، اس کتاب کے لیے مال اور جان نہ لگانے والے، اس کتاب کے مسئلے کو نہ سمجھنے والے، یہ جہنمی ہوں گے، اس کتاب کا تقاضا نہیں پورا کرتے۔ فرمایا جنتی پھر کون سی جماعت ہوئی؟ فرمایا الا امۃ واحدہ، ایک گروہ، ایک جماعت واحدہ جنتی ہوگی۔ الجماعہ، فرمایا وہ کون سی جماعت ہوگی یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہوگی۔ اب اس کے لیے میں اب قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ کو یقین ہو جائے۔ بھئی یہ تو حدیث کا معاملہ تھا، تو یہ معاملہ قرآن نے بھی کلیئر کیا ہے۔ قرآن نے پتہ چلنا چاہیے نا بھئی یہ مسلمانوں کی سچی جماعت ہے، یہ کام کرنے والی جماعت ہے، یہ صرف جمعہ اور عید پڑھنے والے نہیں ہیں۔ 8ویں دن جمعہ پڑھا، عید پڑھی اور دعویٰ کر لیا جی ہم جنت میں جائیں گے۔ اپنی جانوں کو مت دھوکا دو، قرآن دھوکا نہیں دیتا، خود دھوکا دیتے ہو۔ آیات کو سمجھنا نہیں چاہتے، سمجھنا چاہو گے تو پھر قرآن دھوکا نہیں دیتا۔ قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ یہ کام کرو گے، اس کام کرنے کے بعد تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، اس کے بعد جنت ملے گی۔ جان اور مال کا سودا میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر صاف اعلان کر کے وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ، قرآن والوں سے بھی یہی وعدہ۔ آگے کیا کہا میرے بھائیوں کو؟ یہ جی بڑی سخت آیت ہے، جی بڑی سخت بات ہے۔ اللہ فرماتا نہیں، منافقین کے لیے سخت ہے، مشرکین کے لیے سخت ہے، مومنوں کے لیے سخت نہیں۔
مومنوں کے لیے فرمایا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوشیاں مناؤ، وہ اللہ نے تمہاری جان کو جنت کے بدلے قبول کر لیا، خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ کس بات پر؟ کہ اللہ مجھ سے دین کا کام لے رہا ہے، اللہ نے دین پڑھنے کی توفیق دی، قرآن پڑھنے کی توفیق دی، آیات کو یاد کرنے کی توفیق دی، آیات کو سنانے کی توفیق دی، دنیا والوں کے سامنے دعوت پیش کرنے کی توفیق دی، اللہ تیرا شکر ہے۔ خوش ہو گیا، اللہ نے مجھ سے دین کا کام لیا، اللہ نے مجھے آگے بڑھنے کی توفیق دی، اور میں اس جماعت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کی جماعت جسے کہا گیا ہے۔ ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم۔ بہت بڑی کامیابی کا اعلان میرے بھائیوں۔ اب وہ آیت پڑھتا ہوں، سورۃ الاعراف 181 نمبر آیت۔ کتنے نمبر آیت بھائی؟ 81 نمبر آیت، یاد رکھنا۔ مسلمانوں کی جماعت کا تعارف کرایا قرآن نے، ایسے ہی نہ کہہ دینا ہم اس جماعت میں شامل ہیں۔ بھائی اس جماعت میں شامل ہونے والا کام کرے گا، اس جماعت میں شامل ہونے والا اپنی جان کا سودا کرے گا۔ کیا لکھا ہے اس آیت میں؟ اس آیت میں یہ لکھا ہے، سنیں ذرا، دل کو ذرا حاضر رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ آیتیں ہیں ہی ان لوگوں کے لیے جو دل کو حاضر رکھتے ہیں، دل کو حاضر رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ آیات ہیں۔ فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ ہماری مخلوق میں سے، کیوں ہم نے مخلوق پیدا کی ہے، اللہ فرماتا ہے اس میں سے ایک جماعت ایک امت حق پر ہے، حق پر۔ کیسے پتہ چلا وہ حق پر ہے؟ فرمایا وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، یہدون بالحق، ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، حق والا راستہ دکھاتے ہیں، جنت والا راستہ دکھاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس بھولی بٹکی قوم کو کون یہ راستہ دکھائے گا؟ آپ بھی نہ بولیں، آپ کا منہ بھی بند ہو جائے، کون کھولے گا اس منہ کو جس منہ سے یہ قرآن کی آوازیں نکلے؟ یہ مسلمانوں کی جماعت ہر دور میں اللہ کے بندے اٹھتے ہیں، پھر اس دعوت کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ تو کیا فرمایا قرآن نے؟ ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ دکھانا یعنی پڑھنے کے بعد کوئی دکھائے گا نا، گاڑی چلانی آئے گی تو کوئی گاڑی چلائے گا نا، ڈرائیور ہی نہیں ایسی کہا جائے گاڑی چلا بھائی، خود بھی مرے گا، گاڑی کی بھی تباہی مچائے گا، تباہ برباد کر دے گا، اس سے پہلے ڈرائیور بنانا پڑے گا۔ قرآن کے لیے اس نے پہلے وقت نکالنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اسی سورہ کے اندر۔ میرے بھائیو، اللہ کی کتاب کا تقاضا ذرا غور کریں، قرآن کس انداز سے تربیت کرتا ہے۔ قرآن ایسی فتوے نہیں لگاتا، پہلے کام دیتا ہے، کام دینے کے بعد اس جماعت کی نشاندہی کرتا ہے، اس کو جنتی قرار دیتا ہے، پھر کہتا ہے ہاں یہ کام کرنا تم نے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، کام دیا ہے۔ میرے بھائیو، 103 نمبر آیت پہ ذرا غور کرنا، اسی سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ الحمدللہ اس سٹیج سے خالص قرآن و حدیث بیان کیا جاتا ہے، خالص اللہ رسول کا پیغام سنایا جاتا ہے، اور یقین کرنے والوں کے لیے ہدایت اور روشنی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ کیا کہا 103 نمبر آیت نے؟ سب کو پابند کر دیا، اس کتاب کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ آپ سے اگر سوال کیا جائے اچھا جی روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہو، کتنی آیات روزانہ یاد کرتے ہو، کتنے پارے پڑھتے ہو، کتنے رکوع پڑھتے ہو؟ اگر آپ کہیں جی ہم تو قرآن کو ہفتہ بھی نہیں دیکھتے، پورا ہفتہ گزر گیا قرآن کو دیکھا ہی نہیں، اور ہم نے ایک رکوع بھی نہیں پڑھا، یا جی ایک رکوع پڑھ لیا، یا آپ کا ضمیر اندر سے آواز دے گا نا آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ اگر پڑھتے ہیں تبدیلی آئے گی، پڑھتے ہیں اس دعوت کو لے کر اٹھیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں آیات کو یاد کریں گے، نہیں تلاوت کرتے نہیں یاد کرتے تو اس کا مطلب ہے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ نہ بولنے والے جو بولتے ہی نہیں ہیں، اس کا مطلب دعوت کو نہیں بولتے، قرآن کی چھٹی کی ہوئی ہے انہوں نے۔ ہاں قرآن پھر مجبور کرتا ہے، بولو اس کتاب کو، اس کتاب کی دعوت لے کر اٹھو، اس کتاب کی دعوت پہنچاؤ۔ اللہ نے تمہارا مال اور تمہاری جان جنت کے بدلے خرید لیا، نکلو اللہ کے راستہ میں۔ تو قرآن ان کو نکالتا ہے، چل گھر سے نکل، چل گلی میں جا کر دعوت دے،
رشتہ داروں کو دعوت دے جا کر، دوست احباب کا دعوت پہنچا، وہ جنت لینی ہے تو نے۔ اس مخلوق کو جہنم سے نکالنے کے لیے تیری ڈیوٹی ہے، تجھے ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ تو گھر سو گیا، تو کاروبار میں مگن ہے، تو اپنی نوکری کے اندر مست ہے۔ میرے بھائیوں، کام دیا ہے، کام کرنے کے بعد کیا کہا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ، مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، بچے بھی۔ جمعیہ کا لفظ ہے نا بھائی، یہ جمعیہ کا لفظ قرآن سے کوئی نکال تو نہیں سکتا۔ سب کے سب کیا مراد؟ ایک امیر اور میں نہیں، مسلمانوں کی ساری جماعت، یہ جنت میں جانے والی ساری جماعت۔ اس جنت میں جانے والی جو عورتیں خواہش رکھتی ہیں کہ ہم بھی جنت میں جائیں گی، ان عورتوں کو بھی اس کام میں شامل کرو، عورتوں کو بھی اس کام میں شامل کرو۔